بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت بخشی، قرآن کریم جیسی لازوال اور بے مثال کتاب ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اور اپنا قرب عطا کرنے کے لیے ہمیں بخشی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے آخری اور محبوب نبی کو اس نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا پوری بکھری ہوئی تھی. آپ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ کے فضل و کرم سے جوڑ دیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا سکھایا. آج جمعے کا مبارک دن ہے اور اس مبارک مسجد میں جمعے کا افتتاح ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اس جمعے کو ہم تمام لوگوں کے لیے جمع ہونے، ایک دوسرے سے وابستہ ہونے، ایک دوسرے سے جڑے رہنے اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ ہونے کا ذریعہ بنائے ہیں. لفظ جمعہ جمع سے بنا ہے، جس کا مطلب جوڑنے کا ہے، جمع کرنے کا ہے. اور مذہب اسلام اسی لیے آیا تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے اور لوگوں کو لوگوں سے جوڑا جائے. یہی دو بنیادی مقاصد ہیں، نبوت کی انتہائی اہم ترین مقاصد میں. سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ لوگ جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہیں، وہ اللہ سے وابستہ ہو جائیں. اور یہ کہ انسانوں کے اندر جو تفریق تھی، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا اور انسان بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کے روادار نہیں تھے. قبیلہ قبیلے سے جنگ کر رہا تھا، خاندان خاندان سے برسر پیکار تھا، ملک ملک سے لڑ رہا تھا. انسان بٹے ہوئے تھے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے. یا ایہا الناس کہہ کر خطاب کرنے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا. یہ اللہ رب العزت کا کلام تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تھی، جس نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنا سکھایا اور لوگوں کو ایک جان ہزار قالب بنایا. ہر طرح کی تفریقات جس نے مٹا دی
اور لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم تمام کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے بنائے، اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور پہچاننا بھی اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس آیت میں تو نہیں ہے، دوسری آیت میں اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور کچھ بھی شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو اس پڑوسی کے ساتھ جس کا گھر تمہارے گھر سے قریب ہو، یا اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا رشتہ دار اور تم سے قرابت رکھتا ہو، حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہو یا جو رشتہ دار نہ ہو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے، جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، وقتی پڑوسی ہے، کسی کی نشست آپ کی نشست سے قریب، حسن سلوک کرو۔ یہاں تک کہ نمازوں میں تو اور زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، اس طرح تن کر کھڑا نہ ہو کہ قریب والے کو محسوس ہو کہ ہاتھ نہیں بلکہ لوہا ہے۔ لَيِّنُوا أَكْتَافَكُمْ، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے کندھوں کو بہت نرم کرو، جو آ کر قریب میں کھڑا ہو رہا ہو اسے اچھا لگے کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے عزیز از جان مسلمان بھائی کے پاس میں کھڑے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو مسافرین ہیں، جو مہمان ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے جو غلام اور باندیاں ہیں جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے تمہارے جو خادم ہیں، تمہاری جو خادمائیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے اور جس کے اندر فخر پایا جاتا ہے۔ اسلام اس کے لیے آیا تھا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو، اور پہچان بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، خدمت کرنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بڑھ کر باعزت شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے طے کیا، رسول اللہ نے طے کیا، اللہ کے کلام نے طے کیا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ پوری خبر رکھتا ہے۔ جمعہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ لوگ آئیں، ورنہ مساجد تو بہت ساری ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 19 یا 20 مسجدیں شاید رہی ہوں، لیکن جمعہ صرف ایک ہی جگہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ جہاں تنگی ہو تو پھر اس کے بعد میں تعدد جماعت کی اجازت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑیں،
ایک دوسرے سے وابستہ ہوں اور سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے جڑے رہنے کا عہد کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جڑے رہنے کا عہد کریں، تاکہ پوری انسانیت ایک گلدستے کی مانند نظر آئے اور سب کے سب اللہ کے سچے مومن پاک باز بندے بن کر رہیں اور بندگان خدا کے لیے وہ اللہ کی رحمت بنے اور اللہ کے دربار میں عزت اور کرامت کے ساتھ حاضر ہوں۔ ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جن چیزوں سے انسان سے کٹتا ہے۔ قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا شدید درجے حرام قرار دیا گیا۔ آدمی دنیا بھر کے لوگوں سے مسکرا کر ملتا رہے اور اپنے ہی رشتہ دار، اپنا بھائی، اپنا بھتیجا، اپنے چچا اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں، معمولی باتوں پر منہ پھلا لینا اور پھر مدتوں ان سے سلسلے کلام بات چیت کے سلسلے کو منقطع کر دینا۔ اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ نے جب رشتہ پیدا کیا، رشتہ بنایا، اس کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے رحم کا رکھا ہے۔ را، ہا اور میم، جس مفہوم کے اندر جن الفاظ میں مفہوم ہی رحمت کا ہے، رحم کرنے کا ہے، مہربانی کرنے کا ہے، اللہ نے جب رشتے کو پیدا کیا تو یہ بات اسے مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمائی کہ تو رشتہ ہے، میں نے تجھے پیدا کیا اور اپنے نام کا ایک حصہ تجھے دیا اور میرا عہد ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کر الگ کر دوں گا، دور کر دوں گا۔ جوڑنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کر آئے تو ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ابتدائی دور تھا، اللہ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے اور جو بت ہیں ان کو توڑ دیا جائے، کہ شرک کو ختم کر دیا جائے، وَكَسِّرِ الْأَوْثَانِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رشتوں کو جوڑا جائے، اور رشتوں کو جوڑنا یہ حقیقت میں انسانوں کو جوڑنے کی بنیاد ہے۔ آدمی سب سے پہلے جو دیکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، پھوپھی، چچا، خالہ، ماموں، چچا، یہی رشتے وہ دیکھتا ہے، ان کو جوڑے گا، آئندہ وہ ہر ایک کو جوڑنے والا بنے گا۔ یہ جمعہ کا یہ پیغام ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جس سے انسان سے کٹتا ہے وہ شدید درجے حرام کر دی گئی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے انسانوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، دل کھٹے ہو جاتے ہیں۔ ان اسباب سے بھی منع کر دیا گیا اور ان اسباب سے جو نتائج تک انسان پہنچتا ہے، خطرناک نتائج، ان سے دور رہنے کی تاکید کی گئی۔ انسان سے کٹتا ہے ظلم کی بنیاد پر۔ آدمی کسی پر ظلم کرے تو کیوں اس سے تعلق قائم رکھے گا؟ اللہ رب العزت نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ یا عبادی اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، کبھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، ایک تاریخ نہیں، ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرا۔ جس وقت اسے جنت کی سب سے بڑھ کر تلاش ہوگی، اندھیرا چھا جائے، کہاں جنت کا راستہ پا سکتا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یاد رکھیں ان تمام باتوں کو اور اسے صرف وعظ اور نصیحت کی باتیں نہ سمجھیں۔ اسلام آیا ہے ایک پوری انقلابی تبدیلی کے لیے، زندگی پوری بدل جائے، دنیا بدل جائے، پورا عالم بدل جائے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، میرے بندو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل و احسان کرنے کے سلسلے کو کبھی فراموش نہ کرو۔ کسی کو ہم دیکھیں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اسے ہم کتنا نچوڑ سکتے ہیں،
اس سے کتنا رس نکال سکتے یہ خیال کبھی نہ آئے، نہ پہلے آئے، نہ درمیان میں، نہ بعد میں آئے۔ کسی کو بھی دیکھے، خاص طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھے تو خیال اس کا آئے کہ میرا اپنا بھائی ہے یہ، اسے میں کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں کس طرح احسان کر سکتا ہوں، اسے میں کس طرح اپنی ذات سے قریب کر سکتا ہوں، اور حقیقت میں اسے اللہ سے کتنا قریب کر سکتا ہوں۔ یہ خیال پہلے بھی آئے، یہ درمیان میں بھی آئے، یہ بعد میں بھی آئے، اور یہ خیال ہمیشہ رہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل و احسان کے سلسلے کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت کو محبت ہے ان بندوں سے جو حسن سلوک کرتے ہیں، جو احسان کا معاملہ رکھتے ہیں، ظلم سے بہت زیادہ دور رہا جائے۔ تشدد، دل کی سختی، مزاج کی سختی، یہ بھی اتحاد کو پارا پارا کرنے والی چیز ہے۔ سخت دل کبھی نہ بنے، دل کے اندر گداز ہو، دل کے اندر نرمی ہو۔ کسی کی کوئی تکلیف انسان دیکھے تو واقعی اپنے دل پر ایک چوٹ محسوس کرے کہ فلاں تکلیف میں ہے بیچارہ، ہم اس تکلیف کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، کچھ نہ ہو تو کم سے کم دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت لازم ہے، اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب بات کہہ دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے، لیکن اللہ نے بات ارشاد فرمائی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تل خو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر چھٹ جاتے، الگ ہو جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ رہتا۔ تو نرمی کی اس حد تک تاکید کی گئی ہے، لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے مزین کرتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکالی جاتی ہے وہ اس چیز کو بھولا بنا دیتی ہے، بھدا بنا دیتی ہے، عیبدار بنا دیتی ہے۔ جو بہت مثل مشہور ہے کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، سب بکواس ہے، واہیات قسم کی باتیں، ہر چیز سیدھی انگلی سے، ہر ایک کے ساتھ سیدھا رہے انسان، معاملات بنیں گے، معاملات سلجھیں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے بولو سچی اور پکی بات کو، الٹی سیدھی باتیں نہیں، ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں، غیبت نہیں، بہتان نہیں، گالی نہیں، اور کوئی اور دوسری خرابی نہیں، صاف ستھری باتیں کرو اور وہ رویہ رکھو۔ اللہ تمہارے تمام کاموں کو بنا دے گا اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ کہ تل ہوئی نہ ہو، مزاج میں تشدد نہ ہو، اور یہ کیفیت بسا اوقات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بعض اعتبارات سے اس طرح کی کیفیت سے آدمی اللہ کی پناہ چاہے، حسد سے بہت زیادہ دور رہے، کبھی حسد نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یزال الناس بخیر یا لا تزال امتی بخیر، کہ میری امت ہمیشہ خیریت کے ساتھ رہے گی، عافیت کے ساتھ رہے گی، ما لم یتحاسدوا، جب تک وہ حسد نہ کرے۔ آسمان کا پہلا گناہ حسد تھا، ابلیس نے حسد کیا جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے نکال کر پھینک دیا گیا۔ زمین کا بھی پہلا گناہ حسد تھا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے سے حسد کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسے قتل کر دیا، مار ڈالا، اور دنیا میں قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آدمی کبھی کسی سے حسد نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ڈرایا بھی ہے کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، یہ یدب الیکم داء الامم قبلکم، کہ جو اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر جو ایک روگ سا تھا، وہ روگ تمہارے اندر بھی دبے پاؤں آ سکتا ہے۔ آدمی ہوشیار ہے، حسد کی کیفیت دبے پاؤں آتی ہے، چپکے چپکے آتی ہے، آدمی کو ہوا تک نہیں لگتی۔ الحسد والبغضاء، اور وہ روگ کیا ہے؟ بغض کی کیفیت رکھنا، حسد کی کیفیت رکھنا۔ جس کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے دعا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت میں اور ترقی عطا فرمائے، جان کر دعا کر۔ اگر حسد ہو رہا ہے تو پھر اس ناک کے سر کو
कुचल दे, जान बूझ कर दुआ करे कि अल्लाह उसे और वो नेमत दे दे, इससे कि अल्लाह ने उसे चीज दी और अल्लाह ताला हमें भी नवाजे। या आदमी इस तरह इस अंदाज से रहे ताकि जो आपस का जो कुर्ब वो कुर्ब हमेशा बाकी रहे। तकब्बुर से दूर नहीं, ये इत्तेहाद को तोड़ ताड़ कर रख देने वाली चीज है। और जुमे के जो मकासिद हैं उन मकासिद को फना करने वाली, जो मैं बड़ा हूँ, मेरी हैसियत है, जिस किसी के अंदर जर्रा बराबर तकब्बुर का मादा होगा वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा। हदीस पाक में यहाँ तक है। और अल्लाह ताला ने यहाँ तक बात इरशाद फरमाई, मैं अपने आयात को, अपनी आयात को, जो अल्लाह के कलाम की आयात है, उन लोगों से दूर कर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। वह कुरान उसके लिए बंद हो जाएगा, वो अल्लाह के कलाम से फायदा उठाने वाला नहीं बनेगा। सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीन यतकब्बरून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, मैं अन क़रीब अपनी आयात से उन लोगों को हटा दूंगा, फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। आदमी दूर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पनाह क्या है? बड़ाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सजावार है। अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, कि बड़ाई मेरी चादर है, अजमत मेरी पोशाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बात कह दी गई। बंदा जो हकीर बंदा है वो इस काबिल नहीं है कि तकब्बुर करे। अल मुतकब्बिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है। ये तमाम जो खराबियां हैं, उन खराबियों से हम अपने आप को महफूज रखेंगे, दिल से जुड़ेंगे, सलाम को आम किया जाए, हजारों कॉन्फ्रेंसें की जाएं इत्तिहाद उम्मत के नाम पर, तो बहुत मुबारक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादी बातें इरशाद फरमाई हैं, उन बुनियादी बातों को जब तक इख्तियार नहीं किया जाएगा, इत्तिहाद और इत्तिफाक के सिर्फ ख्वाब देखे जाएंगे, अमली तौर पर कोई चीज वजूद में नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि वल्लाहि ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुअमिनू वला तुअमिनू हत्ता तहाब्बू, खुदा की कसम तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम मोमिन बन जाओ, और तुम पूरे मोमिन बन नहीं सकते यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। ईमान वाला बंदा उससे मोहब्बत की जाए। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम, क्या मैं तुम्हें वो चीज न बताऊं, अगर तुम वो चीज करने लग जाओ तो मोहब्बत पैदा होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के कौल के बाद जिस हस्ती का कौल सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे अरफा है, अपने दरमियान सलाम को आम करो। वो एक दुआ है जो बंदा देता है, और तन्हा एक ऐसी दुआ है जिसके जवाब में दुआ का देना वाजिब है। अगर नहीं देगा तो गुनहगार होगा। अस्सलामु अलैकुम अगर किसी ने कह दिया तो सामने वाले पर वाजिब है कि वो जवाब में वालेकुम सलाम कहे कि तुम पर सलामती हो, वो जवाब में कहे कि तुम पर सलामती हो। और जो नमाज शुरू की जाती है इसमें यही दोनों चीजें तो हैं। अल्लाह की किबरियाई से बात शुरू की जाती है और बंदगान खुदा पर सलामती के ऐलान पर गोया कि नमाज का इख्तिताम होता है। इंसान आया ही इसीलिए है, मुसलमान इसीलिए दुनिया में भेजा गया है, एक अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया जाए और बंदगान खुदा के लिए वो सलामती बन जाए, हर एतबार से सलामती बन जाए, दिलों के अंदर नरमी पैदा की जाए, तवाज़ु पैदा किया जाए, बंदगान खुदा के साथ एहसान का मामला हो। जुबान की जितनी खराबियां हैं, आदमी गीबत न करे, बहतान न लगाए, किसी के ऐब के पीछे पड़ा न रहे और किसी को बुरे अल्काब से न पुकारे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को महफूज कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम अनिल खता थे, लेकिन उम्मत के सामने उस पूरे नक्शे को पेश करने के लिए रावी कहते हैं अल-मिरा वल-इकबार वमा ला यानी, कि जो है झगड़ा करना, अपने आप को बड़ा समझना, हुजूर बातों के अंदर इंसान अपने आप को मुलव्वस कर दे, इनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाला तर थी। ये सारी चीजें आपस में दूरियां पैदा करने वाली, और इंसान ये तय कर ले
کہ اس کا کام یہ ہو کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے، اور اسی مبارک بات پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اور کل بھی یہی بات کہنے کا موقع ملا تھا، اس کی توفیق ملی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے میری امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری ہے۔ آدمی امانت دار نہیں بنتا ہے، خائن بنتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پھر کہاں سے جوڑ پیدا ہوگا، کہاں سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، کہاں سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری اور دیانت داری ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطاب فرمایا ہو اور اس میں یہ بات نہ ارشاد فرمائی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس کے اندر امانت داری نہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں، جس میں عہد کی پابندی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کے ذریعے سے قلوب ملیں گے، اس بنیاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضامندی نصیب ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، حتی لا تکاد ترى خاشعا، یہاں تک کہ تم کسی خشوع والے کو بمشکل تمام دیکھو وہ دل کا اخلاص، وہ اللہ رب العزت کے لیے جذبہ فنائیت، وہ سچی محبت، وہ سچی لگن، وہ اللہ تک پہنچنے کا سچا جذبہ، یہ آہستہ آہستہ مٹتا چلا جائے گا۔ اس طرح کے احادیث کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اس کا زمانہ وہ زمانہ بننے نہ پائے، اور آدمی آخری حد تک کوشش کرے، جان لگا دے، جان لڑا دے کہ وہ خود اس طرح کا شخص نہ بنے۔ اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر وفا کی خوشبو ہو، وہ اللہ کا سب سے بڑھ کر وفادار ہو، اور اس کے ساتھ بندگان خدا کو وہ جوڑنے والا، ان سے جڑا رہنے والا، اس طرح کا انسان بنے۔ اور وہی آیت حضرت اللہ رب العزت کی طرف سے جو اتاری گئی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اور گردن اللہ کے سامنے کس طرح جھکی رہے گی، اگلی آیت میں وہ پوری چیز کھول کر رکھ دی گئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کبھی پارا نہ ہونا، بکھر نہ جانا۔ پھر اس کا علاج اور اللہ تعالیٰ کا احسان بتایا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کا فضل عظیم ہوا، جو اللہ کی نعمت تم پر بھی انعام ہوا، احسان ہوا، اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو۔ کیا احسان ہوا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ خاک کے ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے سے ایسے جڑ گئے، ایسے جڑ گئے، سب اپنے پرائے کا فرق بھول گئے۔ بلال حبشی بھی اپنے ہیں، سہیب رومی بھی اپنے ہیں، سلمان فارسی بھی اپنے ہیں، کسی علاقے کا ہے، لیکن اللہ کا نام لینے والا ہے، کہیں سے آیا ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ اور جو اللہ والا نہیں، وہ اپنے گھر کا بھی ہو تو پڑھایا ہے۔ اللہ کے نام پر دلوں کو جڑنا سکھایا اللہ نے، اللہ کی کتاب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اللہ نے بات ارشاد فرمائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کی کگار تک پہنچ چکے تھے، بس ایک قدم بڑھانے کی دیر تھی کہ سب ڈھے جاتے جا۔ اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، وہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے جوڑا۔ یہی خدا کے دین کا پیغام، یہی جمعہ کا پیغام، یہی اس اولین جمعے کا پیغام، یہی ہر جگہ جو جمعات قائم کیے جاتے ہیں ان کا پیغام، کہ آدمی اللہ سے جڑنا سیکھ جائے اور اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے اور اللہ کے بندوں کو قریب کرے، ان سے جڑ جائے، فائدہ لینے کے لیے نہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس کے
ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے فائدہ تو اللہ رب العزت سے لیا جائے گا، اجر تو وہیں سے ملے گا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے حوالے ہے۔ اس طرح سے زندگی بسر کی جائے گی، قربانی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نفرت کے آگ کو بجھاتے ہوئے اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے کا عزم کیا جائے گا۔ اسی تزکیے کے بدلے میں اللہ رب العزت کی جنت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اسی طرح کا انسان بنائے۔ اس جمعے کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا حسین نقطہ آغاز بنا دے کہ ہم سب کے سب آپس میں جڑنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور ہر ایک دوسرے کے نقصان کو دفع کرنے والا بنے۔ اس طرح سے ایک معاشرہ قائم کیا جائے جو معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور اسی آیت کا ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام مؤمن مرد ایک دوسرے کے ولی ہیں، رفیق ہیں، گہرے دوست ہیں، بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والے ہیں، اور تمام مؤمن عورتیں بھی ایک دوسرے کی رفیقات ہیں، ایک دوسرے سے سچا تعلق رکھنے والیاں ہیں۔ اور تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ۔ سب کا خلاصہ یہ کہ وہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایسے تمام مومن مردوں سے، اور اللہ کا وعدہ ہے ایسی تمام عورتوں سے، ایسے باغات کا، ایسی جنتوں کا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، صاف ستھرے مکانات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ کامیابی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی وہ کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے، اور جنت کو اپنے قرب خاص تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ میرے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ مدخل صدق مخرج صدق فرمائے کہ سچا آنا ہو اور سچا جانا ہو۔ آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے کہ سچا رہنا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔